تمنا وصل کی ناول بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہا ہے ناظرین، تو چلتے ہیں آج کی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہا ہے ناظرین، اپنے کومنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی تو چلتے ہیں آج کے لاسٹ پارٹ کی طرف۔ عدی بھائی اس کے ہاتھ سے لکھے اپنے نام پہ انگلیاں پھیرتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ذہن نے اس وقت کا تصور باندھا جب ہادی نے یہ سب لکھا ہوگا اور وہ اپنے بھائی کی اس تحریر پر حیران تھا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ بچپن میں اپنے ہر مسئلے اور ہر مشکل کا حل نکالنے کے لیے میں آپ کے پاس آتا تھا اور آپ کیسے بھی کر کے وہ میرا مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے۔ ہادی اپنے دل کے ہاتھوں بے حد پریشان تھا۔ آخر بہت سوچ سمجھ کر اس نے ذہن کی ہر الجھن لکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اب کی بار جو آپ سے رجوع ہوتا تو اپنے مسئلے کا حل طلب کرتا، لیکن بات آپ سے ہی متعلق تھی تو اس لیے میں حیران ہو گیا اور یہاں پہ ہی سارے مسئلے نے جنم لیا۔ الفاظ دل سے نکل کر قلم کے ذریعے صفحے پر بکھرتے چلے تھے۔ ہادی سو جو یار، بہت رات ہو گئی ہے۔ اس وقت دوست نے لحاف سے منہ نکال کر اس سے ہانک لگائی تھی۔ ہاں اچھا، بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ فوج میں آنے کا ایک مقصد آپ جیسا نڈر اور مضبوط اعصاب کا مالک بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ جیسا بھائی بھی مجھے ملے گا، اور اس لیے مجھے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی بھی نئی چیز دیکھتا تھا تو پہلے آپ کا خیال آتا تھا یہ سن کر آپ کو پسند آئے گی، یہ آپ کو اچھا لگے گا۔ عادی ڈائری پڑھتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ عادی ایسے ہی تھا، اپنی پسند پہ ہی، اپنی ہر چیز پہ اس پہ ترجیح دینے والا۔ اس نے ورق پلٹا۔ جب میرا صوفیہ خالہ کے گھر آنا جانا ہوا تو ایک دن اچانک مجھے خیال آیا کہ موتیہ آپ کے لیے ہر لحاظ سے بہترین اور مکمل اور بہترین لڑکی ہے۔ جو سر جھکائے پڑھ رہا تھا اور اس جملے پہ ایک جھٹکا سا سیدھا ہوا اور کافی کا کپ میز پہ رکھا اور آگے پڑھنے لگا۔ میں نے ماما جان کو فون پہ بتایا اور یہی تقدیر نے اپنی چال چلی اور نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے ماما جان نے کچھ کا کچھ سنا اور کچھ سمجھا۔ مجھے شے مات ہوگی، میں کچھ نہ کر سکا بھائی۔ وہ دم سادے سب پڑھتا گیا اور کیسے ہادی نے سعدیہ سے اس رشتے سے انکار کیا اور کیسے وہ ہار گیا تھا۔ بھائی میں نے موتیہ کو کبھی اس رشتے سے قبول نہیں کیا اور میں کر ہی نہیں پایا۔ کیسے کرتا؟ میرے دل میں آپ کے لیے پسند تھا۔ اور عادی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ بچپن میں جب بھی کبھی آپ سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے تو میں چھوٹا ہوں، اچھا نہیں لگتا، تب بھی وہی چیز چھپکے سے آپ کے سامان میں رکھ دیا کرتا تھا۔ آپ کے لیے پسند کی گئی چیز میں خود استعمال کرنا گناہ سمجھتا تھا۔ عادی کو سب یاد تھا، بھول کیسے سکتا تھا؟ جب ہمیشہ ہاسٹل جا کر اسے سامان وہی چیز ملتی تو ہادی اسے لینے سے انکار کر چکا ہوتا تھا، لیکن موتیہ کوئی چیز تو نہیں تھی بھائی جو وہ جیتا جاگتا وجود ہے۔ میں نے مانتا ہوں کہ اس کے بھی اس شادی کے بہت خواب ہوں گے، لیکن میرا دل، میں کیا کروں بھائی؟ اسے نکاح تو میں لے لیا لیکن اب اسے اپنا نہیں پا رہا اور چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ عادی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے بھائی۔ آج مغرب کی نماز پڑھ کر میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی کہ مجھے شہادت نصیب فرما۔ عادی کا اب تنفس بھی بڑھنے لگا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے گا اور مجھ سے وعدہ کیجئے کہ بھائی میری شہادت کے بعد جب موتیہ کی عدت گزر جائے گی تو آپ اس سے شادی کر لیں گے اور وہ آپ کی زندگی کا بہترین رفیق ثابت ہوگی۔ میرا دعویٰ ہے۔ عادی نے ڈائری بند کر دی اور ہادی، میرے بھائی، شدید ذہنی دباؤ کا عالم تھا۔ وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ ذہن کچھ سوچنے سے سمجھنے سے قاصر تھا۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا وقت اور سبب سب مقرر تھا، لیکن وہ جو سوچ رہا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جسے سنانا تھا وہ اپنی کہہ کر منو مٹی تلے جا کر سویا تھا اور وہ اپنی زندگی کا بہترین رفیق ثابت ہوگی۔ اس نے ہادی کا جملہ دہرایا اور اس سب میں معتدہ کا کیا قصور ہے؟ وہ ہادی کے دل کی بات تھی تو اسے ہادی سے شادی کے بعد وہ چند دن نہ جانے کتنی اذیت سے گزرنا پڑا ہوگا۔ عادی کے ساتھ کمرے میں موجود اپنی بیوی کا خیال آیا۔ اذیت تو میں نے بھی اسے کم نہیں دی۔ 2 مہینے ہو گئے اپنا فرض پورا نہیں کیا اور سب یاد آنے لگا۔ کیا وہ ایسی نہیں ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے سراہا جائے؟ عادی اپنی جب زندگی میں کسی لڑکی کا وجود نہیں تھا تو اسے قبول کرنے میں اتنی دیر کیوں؟
وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کیے سرزنش کر رہا تھا۔ میں اس کی تکلیف کا مداوع کروں گا۔ ایک عزم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے معافی مانگوں گا، مجھے امید ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ اس نے وقت دیکھا، گھڑی رات کی 1 بج رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ کوئی بات نہیں مرتضیٰ، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ سونے گیا اور آنے والے کچھ دنوں میں وہ ہسپتال میں کچھ اس طرح مصروف ہوا کہ رات دن کا فرق ہی بھول بیٹھا تھا۔ سعدیہ اس معاملات سے فکر مند تو رہتی تھی لیکن اسے کچھ کہہ نہ پاتی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ اپنے اس پیشے کو لے کر کتنا حساس ہے۔ اس کا بس چلتا تو رات کو سونے کے لیے بھی گھر نہ آتا۔ السلام علیکم۔ وہ تھکا تھکا سا جب اندر آیا تو گھر کے تینوں مکین شام کی چائے پینے میں تیار تھے۔ بڑے اچھے وقت پہ آئے ہو بیٹا، جلدی سے آ جاؤ، چائے پیتے ہیں۔ ابراہیم نے اسے کہا تو جی بابا جان، میں بس ابھی آیا۔ آپ لوگ پئیں بابا جان، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک نگاہ مرتضیٰ کے چہرے پہ ڈالی جو اس دن کے بعد اب تک اس سے گریز ہی برت رہی تھی، اور اسے بلاتے بلاتے رک گیا اور سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ محبت میں پہل مرد کرتا ہے۔ اسے نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ میں بھی نہیں کروں گا، انتظار کرو انتظار۔ وہ پہلی بار وہ یوں ضد پر آمادہ نظر آیا تھا اور وہ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مردوں کے سینے میں تو دل کی جگہ پتھر نصب ہوتا ہے۔ کمرے میں آ کر کوٹ بیڈ پر پھینکتے ہی اس نے بیزاری سے سوچا، کیا اس کا فرض نہیں تھا کہ شوہر تھکا ہارا گھر آیا ہے تو اس کے پاس آتی، حال پوچھتی، کھانے کا کہتی، بھلے جتنا بڑا ڈاکٹر صحیح اس وقت ایک روایتی مرد بن گیا تھا۔ وہ یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا۔ اور ماما جان مجھے تو کوئی سبق پڑھاتی ہیں، بیوی کا خیال رکھو اور اس کی ضروریات کا احساس کرو، اپنے لاڈلی کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا وہ اونٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا، اور کب نیند آئی اسے کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ رات 9 بجے تک بے سدھ ہو کر سویا تھا۔ وہ نہا کر آیا تو اس نے دیکھا کہ موتیا کمرے میں نہیں تھی۔ کہاں ہو سکتی ہے، اس نے سوچا، پھر کندھے اچکائے گرم شال لپیٹ کر کمرے سے باہر نکلا۔ سردیوں کے باعث سبھی لوگ اس وقت عموماً اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، شاید مرتضیٰ بھی ماما جان کی کمرے میں ہی ہو۔ وہ کافی کے ساتھ کچھ کھانے کا سوچ کر باورچی خانے میں آیا۔ چاول پلیٹ میں ڈال کر اوون میں رکھے تھے۔ جب لان میں لیمپ پول کی مدھم روشنی میں اس نے موتیا کو دیکھا، اوف، ان لڑکیوں کی یادیں۔ اوون کا سوئچ بند کرتے ہوئے وہ کوپ سے باہر نکلا اور اس کی جانب بڑھا۔ مرتضیٰ وہ اپنے دھیان میں تھی، بری طرح ڈر رہی تھی، لیکن اس کی طرف مڑنے سے پہلے ہی وہ خود کو قابو کر چکی تھی۔ اتنا ڈر لگتا ہے تو اکیلے گھوم کیوں رہی ہو؟ وہ بھی عدی تھا، سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ ابھی ڈر رہی ہے۔ ایسے اچانک پیچھے سے آوازیں دیں گے تو بندہ ڈر ہی جائے گا نا۔ جب راز عیاں ہو ہی گیا تھا تو چھپانے کا مقصد نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ کسی جن نے آواز لگائی ہے؟ شرارتی اور متبسم لہجے میں، آپ بھی جن سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس وقت وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی اور اسے بول نہیں پائی۔ تم لڑکیوں کے دماغ پہ یہ کیا بھوت کا بسیرا ہوتا ہے جو رات کے اندھیرے میں بھٹکتی پھرتی رہتی ہیں؟ آپ خود کو بھوت سمجھتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے پھر سوچا تھا اور خاموش ہوگی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب اندر چلو، بیمار ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ رے، اتنی ہوشی ہلاکی، اتنی فکر۔ اس نے تحیر سے عدی کو دیکھا اور نظروں کا مفہوم بآسانی سمجھ گیا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ فکر اور یہ ہوشی ہلاکی میرا پیشہ ورانہ اور اخلاقی فرض ہے۔ مرتضیٰ وہ اسے چلنے کا اشارہ کرتے خود بھی اندر آیا تھا اور اپنے مریضوں میں سے ہوش مزاجی سے پیش نہ ہو تو تف ہے۔ میری ڈاکٹری پہ مریض کی آدھی بیماری اور ڈاکٹر کے اچھے رویے سے ہی دور ہو جاتی ہے۔ آج تو وہ بلا تھکان بولے جا رہا تھا، اور تم چونکہ میری بیوی ہو تو تمہارے حوالے سے میری یہ ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا۔ اس کی تقلید کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ جو بات دل میں ہو وہ کہہ دینی چاہیے۔ عدی نے بنا اسے دیکھے کہا تھا، کافی پیو گی؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے پی لیتے ہیں سیاہ کڑوی کسیلی کافی، آج پی کر یہ بھی دیکھ لو، پتہ ہے کیسے پیتے ہیں؟ عدی نے باورچی خانے کے دروازے کے پاس رک کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں پینی، پھر نیند نہیں آئے گی مجھے۔ وہ اس کی مزید سنے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ عدی محض شانے اچکا کر ہی رہ گیا۔ کافی کے ساتھ چاول کھا کر وہ کمرے میں آیا۔ موتیا نہیں تھی۔ لائبریری کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اسے لگا کہ وہیں ہوگی، ورنہ تو وہ آج وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ وہ بے دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ڈائری دیکھ کر دھک سے رہ گیا تھا۔ عدی بھائی، اس نے ڈائری کھول کر ابھی یہ 2 لفظ ہی پڑھے تھے کہ پیچھے سے عدی نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری اس کے ہاتھ سے لے لی تھی کہ کیا کسی نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے رازوں میں ایسے مداخلت نہیں کرتے؟ انداز عام سا لیکن لہجہ تنبیہ لیے ہوئے تھا۔
کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ مرے ہوئے انسان کے راز سنبھالنے سے زیادہ اہم زندہ انسان کے دل کا حال جاننا ہے؟ وہ بھی پھٹ پڑی اور اس کے اوپر بولنے لگی، میرے بھائی کا ذکر ایسے مت کرو۔ معتدہ ادی کو سچ میں تکلیف پہنچی تھی، اسے بھی اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تو فوراً اسے معافی مانگی اور اسے سمجھ میں نہیں آیا، تم لڑکیوں کا ایک یہی تو مسئلہ ہے، صرف اپنے دل کی فکر ہوتی ہے، ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے فکر نہیں کرتی، پہلے اظہار کرنے کو معیوب جانتی ہیں لیکن لفظوں کے نشتر چبھونا معیوب نہیں سمجھتی۔ ادی نے کچھ دن قبل کی بات کا حوالہ دیا، وہ چپ چاپ سنے گئی تھی، غصے کا اظہار کرتے ہوئے، جب شوہر کو بہت کچھ سنا سکتی ہو تو محبت کے دو بول بول کر پہل کیوں نہیں کر سکتی موتیا؟ اتنے عرصے میں آج پہلی بار ادی نے اسے موتیا کہہ کر پکارا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، دل عجب سا سرتال سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہم مردوں کا یہ دل بھی تو اتنا ہی دکھتا ہے جتنا تم لڑکیوں کا، ہمارا کیا قصور ہے اگر اللہ نے ہم میں برداشت کا مادہ زیادہ رکھا ہے؟ احساسات اور جذبات میں ایک سے تو ہوتے ہیں۔ اس نے پہلی بار ادی کو یوں کھل کر بات بولتے ہوئے دیکھا تھا، اپنے آپ کو بیان کرتے سنا تھا۔ سعدیہ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ ہر کسی پہ نہیں کھلتا، جذبات کا اظہار کھلا نہیں کرتا، اسے بھی یہی لگتا تھا، اسے محسوس ہوتا تھا کہ ادی کی مثال ایک بند کتاب سی تھی، خوبصورت اور دل کو لبھاتی جلد والی ایسی کتاب جو اپنے اندر بہت سے راز اسرار چھپائے ہوئے تھی۔ اسے کتابیں پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا لیکن وہ اب اس بند کتاب جیسے شخص کو پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ ادی ابراہیم نام کی اس کتاب کو تسخیر کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بند کتاب سے شخص اب اسے مسخر ہونے کو تیار نہیں تھا، سر تک کمبل تان کر لیٹ گیا تھا۔ شبہ خیر معتدہ، وقت پہ سو جانا۔ وہ ہکا بکا اسے بے سدھ ہوتے دیکھتی رہ گئی، جبکہ ابھی رات کے صرف 10 ہی تو بچے تھے۔ پتہ نہیں سمجھے کیا ہے، خود کو اپنا محسوس جملہ زیر لب بڑبڑاتے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ تمہارا شوہر؟ اس کے جانے کے بعد ادی نے بلند آواز سے سوچا، میری بھی ضد ہے معتدہ، تم ہی قدم بڑھاؤ گی؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو معتدہ؟ سعدیہ نے اسے حال کمرے میں دیکھا تو وہ پریشان ہوگی، ابھی نہیں سمجھ آئی آپ کو کیا جواب دیں، کیا کہے؟ میں بس وہ ڈرامہ دیکھنے آئی تھی تو ریموٹ اٹھاتے اسے برا وقت بہانہ سوجا تھا تو بچہ اپنے کمرے میں ہی دیکھ لیتی، یہاں اکیلے سردی میں کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ، انہوں نے کہا۔ وہ سو رہے تھے تو میں سوچا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اس کا یہ کہنا غضب ہی ہوا تھا۔ اور ارے یہ لڑکا تب تک سو رہا تھا، تم اسے جگاؤ، اٹھ کر کچھ کھائے، اپنی صحت کا خیال تو اس نے رکھنا ہی نہیں، وہ ابھی انہوں نے کیا بتاتی کہ وہ جا کر دوبارہ سو چکا ہے۔ اور چلو شاباش، جاؤ اپنے کمرے میں، اکیلے مت بیٹھو۔ آنٹی نے بھی اس کو واپس کمرے میں بھیج دیا۔ جی اچھا، اس نے آہستگی سے کہا اور جانے لگی۔ موتیا، سعدیہ نے پیچھے سے پکارا اور وہ دوبارہ رک گئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر ان کی طرف پلٹ کر ان کو بلایا تھا۔ ماما جان، کیا ضروری ہے کہ محبت میں پہل ہمیشہ مرد ہی کرے؟ انہوں نے اچنبھے سے مسکرا کر اسے دیکھا اور دل میں کہا، چلو شکر ہے کہ نوبت یہاں تک تو آ ہی گئی۔ میاں بیوی کے رشتے میں یہ باتیں غیر ضروری ہوتی ہیں بیٹا، پہل شوہر کرے یا بیوی، کوئی کیا فرق پڑتا ہے؟ تو دونوں ایک ہی راہ کے مسافر ہوتے ہیں، اس رشتے کے ناطے وصل کی تمنا تو دونوں کی ہی ہوتی ہے، تو اسے صوفے پر بٹھا کر پیار سے سمجھانے لگتی ہیں۔ لیکن ماما جان، ایک عورت ہونے کے ناطے تو بیوی کا دل چاہتا ہوگا نا کہ شوہر پہلے اظہار کرے۔ وہ بھی اسی بات پہ ڈٹی تھی، بالکل چاہتا ہوگا، چاہتا بھی ہے، لیکن بچے یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، برابری کی بنیاد پر چلتا ہے، تم اس کی ضروریات کا خیال رکھو، وہ تمہاری ضروریات کا خیال رکھے گا۔ ایک بار پہل کرو گی تو اس کے بعد ہر قدم پر اسے اپنے ساتھ پاؤ گی، مگر ابھی اس فضول سی ضد پہ تو تم خود سے دور ضرور کر دو گی۔ وہ بہت کچھ سمجھ چکی تھی، اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس دن ادی کے چہرے پر اس کی محبت میں پہل کرنے والی بات سن کے کیسے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اور ایک بات بتاؤں بیٹا، اس نے سوالیہ نگاہ سے ان کے چہرے پر نظریں ڈالیں اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں بھلے مرد کوئی پوچھے یا نہ پوچھے اسے زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یہ بات اسے بہت خوشی دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اہم ہے، اور بیوی کے لیے شوہر کی خوشی سب سے بڑھ کر نہیں، خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پانی پی کر انہوں نے سلسلہ کلام پھر سے وہیں جوڑا تھا۔ اور بے شک ادی بہت مضبوط کردار کا مرد ہے، لیکن ہے تو مرد نہ، جب گھر میں بیوی اسے خوشی سے نہیں ملے گی تو خدا نہ خواستہ۔ اس نے یکدم خوف زدہ ہو کر انہیں دیکھا اور جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس کی ماں ہو کر تمہیں مشورہ نہیں دے رہی، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے مشورہ دے رہی ہوں۔ اب سب کچھ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ موتیا، رات بہت بیت چکی ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔
جا کر سو جاؤ۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک نیک عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف رواں تھی، جہاں پر آگے عدی اپنے بیڈ پر سو رہا تھا۔ اگلے چند ہی دن عدی نے اسے یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اس کے لیے ناشتہ بنا سکے اور اس کا کوئی کام کر پائے۔ عجیب سی چپ تھی جو عدی نے اختیار کر رکھی تھی۔ وہ اس سب سے جیسے تھک سی گئی تھی۔ جب ان کی زندگی میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے تو پھر وہ کیوں اتنا گریز برت رہے ہیں؟ دماغ بس اسی ادھیڑ پن میں مصروف تھا۔ صاف صاف بات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، اور اگر یہ کہہ دیا کہ اور کوئی ہے تو کیا کرے گی؟ وہ تو اب اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اس کے بغیر رہنا محال تھا۔ وہ بے شک بات نہیں کرتا تھا، لیکن یہ احساس ہی خوشگوار ہوتا تھا کہ وہ قریب تو ہے نا، اسے دیکھ تو سکتی ہے۔ یہ بھی محبت ہے۔ اس نے سر پٹکا۔ اسے اب وصل کی تمنا تھی جو اب خود عدی سے اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ موقع دیتا تب نہ۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ عدی ہسپتال سے جلدی آ گیا تھا۔ شاور لینے کے لیے آیا تو بیڈ پہ رکھا پینٹ کوٹ دیکھ کر تعجب سے پوچھا، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے تو یوں ہی آپ کے لیے سوٹ نکال دیا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آج ایسے کیسے؟ میں جمعے کے دن شلوار قمیض پہنتا ہوں معتدہ، اور وہ میں اس وقت پہنے ہوئے ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرتے ہوئے عدی نے اس کے برعکس پر نظر جمائی۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے ہاتھ مسلتے اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ آپ کیا اپنے مریضوں کو بھی ایسے ہی پریشان کرتے ہیں؟ اس کی نظر سے حائف ہوتے وہ چڑھ کر بولی۔ کپ لنکس بند کرتے ہوئے اس نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا اور بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں ان کا علاج کرتا ہوں، انہیں گھورتا نہیں ہوں۔ گویا وہ مان رہا تھا کہ وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ جی بھر کر جزبز ہوئی بھی تھی، اور تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے مریضوں کی آدھی بیماری میری باتیں سن کر ہی دور ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کی باتوں میں میری بیماری تو بڑھ جاتی ہے، اور بڑی بھی ہے۔ ایسی کون سی باتیں کہی ہیں میں نے؟ اس نے چھمبے سے پوچھا۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ کی مجھ سے شادی زبردستی کروائی گئی تھی؟ اس کی باتوں نے عدی کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تم سے کس نے کہا یہ سب کچھ؟ اور تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ وقت پہ گھر نہ آنا، مجھ سے بات نہ کرنا، میرے ہاتھ سے کوئی کام نہ کروانا۔ وہ گھبرا کر بولتی چلی گئی۔ ان سب سے تم نے یہ نتیجہ نکالا کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا اور مجھے تمہارے لیے مجبور کیا گیا تھا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دبے دبے غصے سے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے سارا ہلایا، اور میں باشعور مرد ہوں معتدہ، مجبور ہونے یا مجبور کرنے کی حد سے نکل چکا ہوں۔ میں اپنے دل و دماغ کی مکمل آمادگی کے ساتھ تمہیں اپنایا ہے۔ میری مصروفیات میرے کام کی وجہ سے ہوتی ہے، اور تم نے سوچ لیا ہوگا۔ وہ تعصب سے سر جھٹک کر بولا اور اس کی طرف دیکھ رہا۔ سارا دن فارغ رہتی ہو تو حالی دماغ میں شیطان ایسے ہی وسوسے ڈالے گا؟ کچھ ڈھنگ سے کام کر لیا کرو۔ غیر محسوس انداز میں اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ کم کرتا جا رہا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، تم بیماری کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کا اتنا قریب آنا موتیا کو بکھلائے دے رہا تھا۔ ابھی ٹھیک یہ دیتا ہوں تمہاری ہر بیماری کو، کہو کیا بیماری ہے؟ مریض عشق ہوں میں، اس نے جی کڑا کر کہا تھا، اور میں تو دماغ کا طبیب ہوں۔ اس نے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا تھا اور وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ علاج تو آپ کا ہے میرے پاس۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی اور اس کی طرف دیکھ، مت کرو بحث، ہار جاؤ گی۔ اور جس کی اتنی بڑی دلیل نہیں، حسن کی اتنی بڑی دلیل نہیں، مجھے آپ سے جیتنا بھی نہیں۔ کب تک؟ عدی نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھامے اور ہمیشہ دل کی دھڑکن بے قابو کرنے کو سنبھالتے ہوئے اس نے جواب دیا، میری مصروفیات کو کسی اور عورت کا نام کبھی مت کرنا موتیا۔ اس نے دوبارہ اسے موتیا کہا تھا اور اسے سن کر بہت اچھا لگا تھا۔ میری زندگی میں پہلی ترجیح میرا کام ہے، اور اس کے بعد میرا گھر اور گھر والے۔ اس کے عدی کے ہاتھ میں تھے، دل جیسے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ تمہیں میرے لیے بنایا گیا ہے، میری تقدیر میں تھی، مجھ تک ہی پہنچ گئی۔ ہاں بس مجھ تک آنے کے لیے راستے میں تھوڑا پیش ہو گئے تھے۔ اس نے حیرت سے عدی کو دیکھا۔ وہ ابھی آیا کہہ کر لا کر اس کی طرف آ گیا، اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ یہ موتیا بہت حیران ہو کر وہ تصویر دیکھی تھی، اور یہ ان کی شادی کی تصویر تھی ہی نہیں۔ سرخ اور سنہرے رنگ کا روسی لباس پہنے موتیا اور گہرے سرمئی رنگ کے سوٹ میں اس کے ساتھ کھڑا عدی۔ وہ ایک دم اس کو دیکھ کر حیران، یہ تو ہادی، اور اسے یاد آیا تو عدی اچانک ہی اس جگہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن قدرت کے فیصلے، مجھ تک آنے کے لیے راستہ تھوڑے پر پیچ ہو گئے تھے۔ اسے ابھی کہی گئی عدی کی بات یاد آئی۔ دل یکبارگی زور سے سکڑ کر سمٹا اور دھڑکا تھا۔
میں گزرے دنوں کی تکلیف تو کم نہیں کر سکتا موتیا، لیکن اس کا ازالہ ضرور کروں گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میری محبت تمہاری ہر تکلیف کو اور ہر دکھ کو ختم کرے گی، اور اس نے بھرپور انداز میں اسے یقین دلایا تھا۔ موتیا نے مسکرا کر طمانینت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سکون کی ایک لہر تھی جس نے ادی کے وجود میں گھیرے میں لے لیا۔ وصل کی تمنا لیے دونوں دلوں کو بالآخر وصل نصیب ہو گیا تھا۔